بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رجیم چینج کے مقاصد پوری طرح حاصل نہیں ہو سکے، حالانکہ بڑا زبردست پلان بنایا گیا تھا اور یہاں بھی ملک کے اندر ملک سے باہر بڑی زبردست پلاننگ ہوئی تھی، لیکن کسی نے نہیں سوچا تھا کہ اس کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ قوم اس طرح سے نکل آئے گی، اور اب جہاں وہ جلسہ کر رہے ہیں ریکارڈ توڑ رہے ہیں۔ اب تو جگہ کوئی بھی وہ چوز کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کم پڑ گئی ہے، اور اسٹیڈیم سے اب بڑھ کر تو کوئی بھی کسی شہر میں نہیں ہو سکتا۔ اب رجیم چینج پارٹ 2 کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور عمران خان صاحب نے اس دفعہ اس منصوبے کو پہلے سے ہی بھانپ لیا ہے اور اس سازش کے بارے میں، اس واردات کے بارے میں پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے۔ چشتیاں کا جلسہ بڑا بھرپور رہا، اور اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ اب پاکستان کے طول و عرض میں اس وقت سبھی عمران خان کی بات کر رہے ہیں۔ آج ہی مجھے ایک صاحب ملے اور وہ کہتے کہ جی میں نے پہلے تو عمران خان کو ووٹ نہیں کرنا تھا، لیکن اب میں عمران خان کو ہی ووٹ کروں گا، کیونکہ یہ اب ضد بنتی چلی جا رہی ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں عمران خان کے ساتھ۔ آپ دیکھیں کہ جناب آپ نے مین سٹریم میڈیا میں عمران خان کا بلیک آؤٹ کیا، پھر ہوا یہ کہ میڈیا کو مجبور ہونا پڑا، کیونکہ لوگ ہی وہ دیکھنا چاہتے تھے، ان کی ریٹنگ گر گئی تو میڈیا کو آنا پڑا۔ پھر جو میڈیا دکھا رہا تھا آپ نے اس کو بند کرنا شروع کر دیا، پھر سوشل میڈیا پر لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا، آپ نے وہاں بھی یوٹیوب اور ان چیزوں کو، انٹرنیٹ کو بند کرنا شروع کر دیا۔ تو آپ ہر طرح سے عمران خان کو روکنے کی، اس کی پاپولیرٹی کو کم کرنے کی، یا کم از کم لوگوں کو نہ پتہ لگے، حتیٰ کہ یہ کہ عجیب و غریب فوٹیجز ڈھونڈ کر، جعلی فوٹیجز لگا کر اور واٹس ایپ گروپس میں پھیلا کر شاید اس طرح سے روکیں۔ کوئی حربہ، کوئی چال کامیاب نہیں ہو رہی، الٹی پڑ رہی ہے ہر طرح سے، چاہے وہ کیسز کی صورت میں ہو، چاہے وہ کوئی متبادل بیانیے بنانے کی صورت میں ہو، چاہے عمران خان کو اداروں سے لڑانے کی کوشش ہو، کوئی بھی چال کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ فیصلے بے شک انہوں نے کر لیے ہوں گے، جس طرح انہوں نے حکومت سے عمران خان کو نکالنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن وہ الٹا پڑ گیا۔ عمران خان صاحب نہ صرف یہ مقبول ہو گئے، بلکہ وہ پی ڈی ایم جماعتیں ساری کی ساری ایکسپوز ہو گئی۔ کوئی ایک جماعت تو نہیں ہے، ساری جماعتیں ہیں جو انہوں نے ملک کا حال کر دیا ہے۔ اب عمران خان صاحب نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ یہ سب کچھ اب کیوں ہو رہا ہے، اب اگلا وار کیا کیا جانا ہے، جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے پہلے ہی قوم کو بتا دیا ہے، آگاہ کر دیا۔ اب کچھ بھی کریں گے تو پتہ لگ جائے گا۔ پہلی دفعہ تو اور بات تھی، اب یہ کامیاب شاید نہ ہو سکے، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت گرانے کی سازش ہو رہی ہے تاکہ نواز شریف کو واپس لایا جائے، اور الزام عائد کیا کہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کی جانب سے ان کے وزراء کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، دھمکیاں۔ اس کی وضاحت عمران خان صاحب نے آگے کی۔ پنجاب کے شہر چشتیاں میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ آج ملک بھر میں سیلاب آیا ہوا ہے اور ہم دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وسائل نہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ملک کے بڑے ڈاکوؤں کو جیلوں میں ڈالنے کی بجائے وزیر اعظم بنا دیتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ جب میں آزاد عدلیہ کی تحریک کے لیے جدوجہد کر رہا تھا تو جنرل پرویز مشرف نے مجھے جیل میں ڈالا، جہاں مجھے کوئی بڑا ڈاکو نظر نہیں آیا بلکہ صرف چھوٹے چور نظر آئے، اور جب میں اسمبلی میں گیا تو پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے، جن پر آپ جانتے ہیں اربوں روپے کی چوری کا الزام ہے، اربوں روپے کی ٹی ٹیز، اربوں روپے کے جعلی اکاؤنٹس، پاپڑ والا، کوئی ٹھیلے والا، ان کے اکاؤنٹ سے جناب صدقے کے بکرے تک وہاں سے لیے جا رہے ہیں۔ تو وہ بڑے بڑے ڈاکوؤں کا عمران خان صاحب ذکر کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی حمزہ شہباز اور شہباز شریف نے آج عدالت میں کہا کہ وفاقی تحقیقاتی ادارہ یعنی FIA کا کیس ختم کیا جائے، کیونکہ وہ کیس 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا ہے، جس میں انہیں سزا ہونے والی تھی، مگر انہوں نے بیرونی سازش میں شرکت کی جس کے تحت اندرونی اور بیرونی غداروں نے ان کو ہم پر مسلط کیا۔ اندرونی اور بیرونی دونوں غدار، یہ عمران خان صاحب بتا رہے ہیں۔ اپنی بات مزید آگے بڑھاتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کے بعد اس کیس کے چاروں گواہ 2 مہینوں کے اندر مر گئے۔ آپ سوچئے، چاروں گواہ جتنے بھی تھے، یہ جو شہباز شریف ان کے بیٹے حمزہ شہباز کے خلاف کیس ہے، وہ چاروں گواہ صرف اور صرف 2 مہینے کے اندر اندر مر گئے گواہ۔ نہ صرف یہ بلکہ FIA کا تفتیش کار بھی دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ہو گیا۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ شہباز شریف کا بھگوڑا بھائی نواز شریف باہر بیٹھ کر ملک کے فیصلے کر رہا ہے، کیا نیا آرمی چیف کون بنے گا اور کس کو جیل میں بند کرنا ہے، یہ فیصلے نواز شریف کر رہا ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ نیا آرمی چیف کون بنے گا اور کس کو جیل میں بند کرنا ہے، یہ فیصلے کر رہا ہے نواز شریف، وہی باہر بیٹھا ہوا، عدالت اس سے وہاں پر لگائی ہوئی ہے، وہ کس کی ایما پر یہ گیم کھیل رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح پاکستانی فوج اور مجھے لڑایا جائے۔ مسلم لیگ نون والے چاہے جتنی بھی کوشش کریں، پاکستانی فوج بھی میری ہے اور ملک بھی میرا ہے۔ اب آج کل
یہ نعرہ بڑا مقبول ہو گیا ہے، جس طرح ایبسولوٹلی ناٹ ہوا، آپ دیکھتے ہیں گاڑیوں کے پیچھے لگا ہوتا ہے، اس پر اتنی زیادہ ویڈیوز بنائیں، ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، بچے بوڑھے جوان سب ایبسولوٹلی ناٹ کا طنز و مزاح بھی اس میں نظر آ رہا ہے، سیاسی طور پر بھی نظر آ رہا ہے۔ پھر کیا ہم کوئی غلام ہیں، یہ جملے بڑے مشہور ہوئے۔ اب یہ ہو رہا ہے جناب آج کل کہ پاکستانی فوج بھی میری ہے اور ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے ملک بھی میرا ہے، یہ بھی آپ کو اب جملہ بہت زیادہ سننے کو مل رہا ہے، لوگ اس کو بھی اب لے رہے ہیں ایک نعرے کے طور پر۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر میں نے کبھی بھی عدلیہ اور فوج پر تنقید کی تو میری کوشش ہوتی ہے کہ تعمیری تنقید ہو، جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے کرتا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ اب ایک نئی سازش کے تحت ہماری پنجاب کی حکومت گرانے کی کوشش ہو رہی ہے، جس میں چوروں کا پیسہ لگا کر لوٹے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چوروں کا پیسہ لگا کر، جنہوں نے چوری کی ہوئی ہے ان کا پیسہ لگا کر لوٹے بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا سندھ ہاؤس میں کیا ہوا، لاہور کے ہوٹلز میں کیا ہوا، اور اب آپ دیکھیے یہ خبر چھپ گئی اور میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ زرداری صاحب اب کیا کریں، ان کی توجہ کدھر ہے؟ سیلاب زدگان پر بالکل نہیں ہے۔ سندھ میں جو کہتے ہیں جی ہمارا ہے، ہمیں یہاں ووٹ ملتے ہیں، وہاں پر کوئی توجہ نہیں ہے، لوگ مر رہے ہیں۔ ان کی توجہ ہے پنجاب حکومت گرانے پر۔ یہ خبر چھپی ہوئی ہے، یہ میں تجزیہ نہیں دے رہا، یہ خبر چھپ چکی ہے۔ آپ سوچئے ذرا، یہ جو کہتے ہیں نا سیلاب زدگان فلاں فلاں، اور فنڈز کہاں لگ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چوروں کا پیسہ لگا کر لوٹے بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، یعنی ان کے پاس لوٹے خریدنے کے لیے کروڑوں اربوں روپیہ موجود ہے، سیلاب زدگان کی مدد کے لیے نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں جی ہمارے اراکین، عمران خان صاحب نے کہا ہمارے اراکین کے گھروں میں جا کر کروڑوں کی پیشکش کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی مسٹر ایکس اور مسٹر وائی بھی تیار ہو گئے ہیں، یعنی مسٹر ایکس اور مسٹر وائی بھی اب تیار ہو گئے ہیں، وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی مسٹر ایکس اور مسٹر وائی ہمارے اراکین کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو ہم ویسا کر دیں گے۔ لہٰذا میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم لوگوں کو پاکستان کی فکر ہے کہ پاکستانی عوام کی سب سے بڑی جماعت کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ عمران خان نے کہا کہ آج میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ جو مرضی کر لو مگر تم لوگ شکست کھاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت میں بجلی کا فی یونٹ 18 روپے تک تھا، جبکہ اب 36 روپے فی یونٹ ہو چکا ہے، اور ٹیکس کے بعد 50 روپے سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، مگر IMF کہتا ہے کہ بجلی مزید بڑھے گی اور گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ عمران خان نے کہا کہ پنجاب حکومت گرانے کی کوشش اس لیے کی جا رہی ہے کہ نواز شریف کو لایا جائے، مگر یہ آخری جملے مجھے لگ رہا ہے کہ بڑا واضح کر رہے ہیں کہ کیا کرنے والے عمران خان۔ مگر میں نواز شریف کو کہتا ہوں کہ مجھے تمہارا انتظار ہے، تم واپس آؤ، یہ قوم تمہارا ایسا استقبال کرے گی کہ پہلے کسی کا نہیں کیا ہوگا، پہلے کبھی کسی کا نہیں ہوا ہوگا ایسا استقبال۔ تو جناب اب لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب اسی لیے ڈرے ہوئے ہیں، پہلے وہاں پر وہ پراپر ڈیل کرنا چاہتے ہیں، پنجاب حکومت چھیننا چاہتے ہیں، اس کے بعد ہی وہ آنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی عمران خان صاحب نے تیاری کر رکھی ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس طرح پہلے کہا گیا کہ جی وہ ہم نے عمران خان کی سیاست ختم کر دی ہے ہمیشہ کے لیے، اور جناب اس سے حکومت لے لی ہے، کوئی سوچ سکتا تھا کہ قوم اس طرح سے نکل آئے گی، اسی رات نکل آئے گی۔ پاکستان کی تاریخ میں جب بھی کسی وزیر اعظم کو اٹھایا گیا مٹھائیاں تقسیم کی گئیں، چاہے وہ بے نظیر ہوں، چاہے نواز شریف ہوں، کوئی بھی ہو۔ پہلی دفعہ ہوا کہ جی عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا اور لوگ نکل آئے، اور اس دن سے آج تک آپ دیکھیے کہیں نہ کہیں روزانہ کوئی ایکٹیویٹی ہے، کوئی نہ کوئی جلسہ ہے، کوئی نہ کوئی تقریب ہے، عمران خان ہو رہی ہے، اور عمران خان کے خلاف ٹرانسمیشنز کر کے دیکھ لیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن سیاست عمران خان کے گرد ہی گھوم رہی ہے۔ تو اس سے نظر آ رہا ہے کہ واقعی عمران خان صاحب کہتے تھے میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، یا وہ کہتے تھے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ عدم اعتماد لا رہے ہیں، اب اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو واقعی بظاہر عمران خان صاحب کی ہار ہوئی کہ جناب وزیر اعظم نہیں رہے، لیکن لانگ ٹرم ان کی بہت بڑی جیت ہو گئی۔ پنجاب حکومت ان کے پاس، خیبر پختونخوا حکومت ان کے پاس، یعنی پاکستان میں زیادہ جو علاقہ ہے اس میں حکومت آزاد کشمیر، گلگت بلتستان بھی شامل کر لیں، وہ تو عمران خان صاحب کے پاس ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے ان کی مقبولیت دیکھیے، اور PDM کی غیر مقبولیت اور ان کی نااہلیاں لوگوں کے سامنے آنا دیکھیے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے ہر طرح سے عمران خان صاحب کے حق میں چلا گیا ہے۔ شاید وہ بطور وزیر اعظم اتنے مضبوط نہیں تھے، اتنے زور میں نہیں تھے جتنے اب ہیں۔ وہ مقبول تو یقیناً اب زیادہ ہیں، بطور وزیر اعظم اتنے مقبول نہیں تھے پاکستان میں بھی اور انٹرنیشنلی بھی۔ تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑا، عمران خان سے بہت زیادہ بوسٹ ملا۔ وہ آگے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوئے فری اینڈ فیئر الیکشن، کیونکہ اب تو جس طرح یوتھ ان کے ساتھ ہے یہ بڑا مشکل ہو جائے گا الیکشن بڑے پیمانے پر رگ کرنا، اور 2/3 اکثر سے بات اب عمران خان سے کہیں آگے چلی گئی ہے۔ تو لہٰذا اب اتنی رگنگ بہت مشکل ہو جائے گی، بہت مشکل ہو جائے گی۔ پیپلز پارٹی ماضی میں
ROs کے الیکشن کہتی تھی جب نون لیگ جیتی اور یہ سارا کچھ ہوتا تھا. اب بڑا مشکل ہوگا. تو عمران خان صاحب کو لگ رہا ہے کہ اگر ان کو کسی طرح سے نااہل یا اس طرح کچھ کیا بھی جاتا ہے تو ان کی گورنمنٹ دوبارہ آ سکتی ہے, ان کی پارٹی تو آگے چلے گی. تو اتنی بڑی پارٹی جو اب یعنی 16 پارٹیاں ایک طرف ہیں اور تحریک انصاف ایک طرف ہے, وہ پھر بھی کہیں زیادہ مقبول ہے. ایسا ایک بھی جلسہ یہ ساری جماعتیں جو حکومت میں نہیں کر سکتی. تو ان کو لگتا ہے کہ وہ پھر 2/3 اکثریت سے زیادہ جب اکثریت اور میجورٹی حاصل کریں گے تو پھر وہ اس طرح کے قوانین اور ترامیم کر سکتے ہیں کہ پھر اگر جو اب ان کے خلاف سازشیں یا جو بھی ہیں اگر کہیں کچھ حد تک وہ کامیاب ہوتی ہیں, ان کو یعنی الیکشن نہیں لڑنے دیا جاتا یا کچھ بھی ایسا کیا جاتا ہے, تو دوبارہ وہ ماحول بنا لیں گے, ایسے قوانین بنا لیں گے جس سے وہ جو راستوں میں رکاوٹیں تھیں وہ دور ہو جائیں گی. تو یہ اب خوف اتنا زیادہ ہو چکا ہے موجودہ PDM حکومت کو کہ وہ ہر حربہ آزما کر دیکھ رہی ہے لیکن ہر حربہ ہی ناکام ہو رہا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.